حدیث پاک ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میدان محشر کو ذہن میں رکھیں آپ، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر چند لوگ۔ ایک حدیث کے مطابق 3 قسم کے لوگ، اور ایک روایت کے مطابق 7 قسم کے لوگ اس سائے میں رہیں گے، اس عرش کے سائے میں رہیں گے۔ معزز سامعین، ہم اور آپ جب یہ حدیث پاک سنتے ہیں تو ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مقدس بندے کون ہیں، وہ پیارے بندے کون ہیں، وہ خوش قسمت کون ہیں جس دن اتنا بھیانک دن ہوگا وہ جسے روز محشر کہا جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو معزز سامعین رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میدان محشر کا عالم 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور صرف سوچنے میں ہی پورا آدھا دن گزر جائے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب اپنے اس میں پریشان ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوں گی، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، کبھی اس پر غور کریں، کبھی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں کہ زمین تانبے کی۔ آج موسم گرما ہے، ہم لوگ یہ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کولر میں بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ وہ گرمی سے بچے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوپہر کے وقت اگر آپ سے کہا جائے کہ باہر یہ مٹی، یہ زمین ابھی مٹی کی ہے، لوہے کی نہیں، تانبے کی نہیں، مٹی کی زمین ہے، اگر آپ سے کہا جائے، اس کو تھوڑا آواز کم کرو، ایک دم کم کرو، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بس 5 سے 10 منٹ بغیر چپل کے آپ کھڑے رہو، این دوپہر کا وقت، تو معزز سامعین کھڑے نہیں ہو پائیں گے، کھڑے بھی ہو گئے تو پیروں میں چھالے آ جائیں گے۔ گرمی کی جو تپش ہے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ دنیا کی گرمی، اور یہ دنیا میں جو سورج ہے کئی ہزار میلوں دور ہے، جس کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو فوراً کولر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً پنکھے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اے سی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ نازک جسم برداشت نہیں کر پائے گا، یہ اتنا نازک جسم ہے، یہ تو اگر مچھر بھی کاٹ لینا تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو غور کرو، جب زمین تانبے کی ہوں گی اور سورج 1.25 میل دور ہوگا، 1.25 میل، اور ایک روایت اس سے قریب بھی بتایا گیا ہے۔ پہلے کہ آج کا سورج اور بروز محشر کے دن کا سورج جو 1.25 میل پر ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی۔ اگر آج گرمی زیادہ ہو جائے، گرمی کی شدت بڑھ جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔
اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ تو جب تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سوا میل پر ہوگا تو پھر گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے معزز سامعین، کوئی گھٹنوں کے اتنا گھٹنوں یہ گھٹنے ہیں نا، گھٹنے یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا کہ وہاں بارش ہوگی، کون سا پانی آئے گا؟ آپ نے ہمیشہ سنا یہ بات، لیکن کبھی غور کی؟ گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی اور پانی سے نہیں بلکہ خود کے پسینے سے۔ کہاں سے آئے گا اتنا پسینہ؟ معزز سامعین، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چھاتی تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی حلق تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سارا کا سارا ڈوبا ہوا ہوگا۔ صرف اتنے میں پریشانی کے عالم میں آدھا دن گزر جائے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کون کدھر ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معزز سامعین، کو روز محشر کا دن ہے اور ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسی اپنی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، اپنی لائف سٹائل کو بنا رکھا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ دنیا میں ہی موجود ہے۔ نہیں معزز سامعین، ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے اور بروز محشر اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تین ایسے مقدس لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ جو اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آپ روز محشر غور تو کریں، آدھا دن، یہ آج کا آدھا دن نہیں، 4 5 6 گھنٹے والا 50,000 سال کا آدھا دن آپ حساب لگائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرے کہ کیا عالم ہوگا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب تھوڑا سا سکون ملے گا تو سب متفق اتفاق رائے سے آپس میں کہیں گے کہ چلو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ تو رکھیں کہ کارروائی شروع ہو جائے، محشر کی کارروائی کا آغاز ہو جائے۔ پریشان ہو جائیں گے کہاں جائے کدھر جائے۔ معزز سامعین، پھر سب نے مشورہ کیا، ہر امتی جتنے بھی امتی ہے اول سے آخر تک، ہم سب کے والد آدم علیہ السلام نے، چلو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہے تمام امتیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہے، پہلے نبی ہے، سب سے پہلے تبلیغ آپ کی ہوئی، اللہ نے تبلیغ فرمائی، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کارروائی شروع کی جائے۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اسی طرح ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی سب کہیں گے ذبو الی غیری، ذبو الی غیری، یہ سب آپ نے تقاریر میں سنا ہے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے ذبو الی غیری، کہا جائے گا کہ آپ بتائیں کدھر جائیں ہم؟ تو سب جب کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ تمام محشر جتنے بھی لوگ ہیں سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیں، یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر یہ کارروائی شروع ہو جائے۔ تو میرے نبی ذبو الی غیری نہیں کہیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا صاحبکم، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتلانا ہی چاہتا ہوں، وہ منظر اپنے ذہنوں میں آپ ایک تصوری دنیا میں چلے جائیں، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اگر مدد کی جا رہی ہوگی، اس وقت جب سورج آپ کے 100 میل اوپر ہوگا، آپ پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اگر ایسے وقت اگر آپ کو سایہ ملتا ہوگا تو مجھے بتائیں کون نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے
कौन ये नहीं चाहेगा कि मैं उस साए में रहूं? हम भी चाहेंगे, लेकिन उस साए में रहने के लिए हमने क्या तैयारी की? उस साए में कौन खुश नसीब लोग रहेंगे जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना बाप बेटा का होगा, भाई भाई का नहीं, ना बहन शोहर बीवी, कोई किसी का नहीं। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है, बेटा जाएगा वालिदा के पास, वालिद के पास, अब्बू जान तुम मेरे लिए दुनिया में क्या क्या नहीं करते थे, आज मुझे कुछ नहीं, बस एक नेकी की जरूरत है, आज मुझे सिर्फ एक नेकी की जरूरत है, मेरी पूरी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। ज़बान से अगर कोई जुमले निकल जाए तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करते थे, आज सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। वो अब्बू जान कहेंगे आज नहीं, आज मैं खुद परेशान हूँ, वालिदा कहेंगे आज खुद मैं परेशान हूँ, वो बीवी, वो शोहर, हर खुलासे कलाम सब ये कहेगा नफ्सी नफ्सी का, नफ्सा नफ्सी का आलम में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ऐसे आलम में जो परेशान ही परेशान, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वो खुश नसीब जो 3 किस्म के लोग होंगे। पहला वो होगा जो मेरी परेशान उम्मती की परेशानियों को दूर करे, सुभान अल्लाह। ये वो खुश नसीब है जो दुनिया में अगर किसी मुसलमान ईमान वाले की परेशानी को दूर करता है तो बरोज़े क़यामत वो अल्लाह के अर्श के साए पे होगा। अब हमें इस पर और फिक्र करनी है, अल्लाह के नबी के फरमान पर हमें उतरना है कि आज हमने कितने लोगों की मदद की, क्या हमारा मदद करने का जज्बा है, क्या आज हमारा मदद करने का कोई इरादा है? तो इल्ला माशाअल्लाह आज तो रोज़े महशर के जैसा